ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی شاعر کے اشعار ہیں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور خفا ہیں انہی منا کے لا۔ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، ابو بکر سے کچھ زاویہ صدق و وفا کے لا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کہ اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا چل تو سکتی ہے، لیکن ہمارے آنکھ کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اس کا آنا، پھر اسی صفائی کے ساتھ ہمارے جسموں سے نکل جانا، یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو کوئی دنیا کے اندر کوئی ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اور ایسے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر بلایا ہے، اپنے مکان میں بلایا ہے، یہاں پر بیٹھنے اور یہاں پر جمع ہونے کی سعادت اللہ رب العزت نے ہمیں دے رکھی ہے، کیونکہ دنیا ساری کی ساری شر ہے، دنیا کے اندر فساد اور پھیلا ہوا ہے، ہر طرف گناہوں کا ماحول دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ بس ایک ماحول اگر کوئی بچا ہوا ہے تو وہ مسجد والا ماحول ہے۔ بس یہی وہ ماحول ہے جس کے اندر آ کر آدمی ہر قسم کے پریشانیوں سے اپنے آپ کو مکت سمجھتا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں کو چھوڑ کر بس اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے۔ بس یہ وہ مکان ہے جہاں پر آدمی آنے کے بعد اپنے آپ کو سکون کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور ایسی جگہ آنا تو ہر آدمی چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی جاؤں مسجد کے اندر، لیکن سب سے پہلے جاتا کون ہے؟ اس کے اندر آدمی بازی جب لے جاتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں آ گیا۔ یہ کوئی رننگ ریس کی دوڑ نہیں ہے، یہ میدان نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے، جو آدمی چاہے مسجد کے اندر پہلے آ جائے۔ یہ اپنی منشا سے نہیں آتا، بلکہ جسے اللہ چاہتے ہیں اسے اول بلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اپنے دربار کے اندر پہلے بلاتے ہیں، پھر جسے چاہتے ہیں اسے دوسری مرتبہ بلاتے ہیں۔ جسے آدمی سے جتنی رغبت ہوتی ہے اللہ اس آدمی کو اس طریقے سے بلاتے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہم پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، قد افلح المؤمنون، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کا تذکرہ کیا، اور ایمان سے متعلق اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان والا کامیاب ہے، مومن کامیاب ہے۔ ایمان آدمی کے دل کے اندر ہو تو اس ایمان کے ساتھ آدمی کو کامیاب ہونے کے لیے آدمی کے پاس ایک چیز ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک چیز آدمی کے پاس ہو تو اس چیز کی وجہ سے آدمی کا ایمان حفاظت میں رہتا ہے۔ کچھ غالباً کو جمعہ قبل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ ایمان کے 7 علامتیں ہیں، تو ان 7 علامتوں کو آنے کے بعد نماز کی پابندی ہونا، زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ پارہ نمبر 18 کے پہلے صفحے میں اللہ رب العزت نے 7 علامتیں بتائے ہیں۔ ان 7 علامتوں کے انسان کے آنے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہونا ہے، اس کے ساتھ لازم اور ملزوم رہنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ ایمان کی حفاظت ایک چیز سے ہوتی ہے، اگر وہ چیز اس انسان کے اندر ہو تو اس کا ایمان حفاظت میں رہتا ہے، اگر وہ چیز انسان کے اندر نہ ہو تو ایمان اس کا دل سے نکل جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک چیز ہونا ضروری ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے جس حیا کا انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے حیا کس کو کہتے ہیں؟ خلق، وہ انسان کے اندر رہنے والی ایک ایسی صفت ہے، یبعث علی فعل الخیر، جو انسان کو اچھائی کرنے کی طرف ابھارتی ہے، ویترک علی الخبی، اور کبھی چیزوں کو چھوڑنے کی طرف ابھارتی ہے۔
گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف آدمی کو لے کر جانے کے لیے آدمی کو جو ابھارنے والی دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا جتنا آدمی کے اندر ہو تو اتنا آدمی بڑھ چڑھ کر دین کے اندر آتا ہے اور اس کا ایمان حفاظت میں رہتا ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے جب بات کر رہا تھا عرض کر چکا تھا کہ اسلام بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن ایمان کو اپنے آپ میں بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان بنتا نہیں، ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آپ کے سامنے جو عرض کر دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، ایمان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کو پیدا کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کو پیدا ہونے کے لیے نیک کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان پیدا کرنے کے لیے حضور کے سنتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کو پیدا کرنے کے لیے صحابہ کا طرز ضروری ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں پر ہم آتے ہیں ایمان دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس ایمان کی حفاظت کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے، حیا کا ہونا ضروری ہے۔ جب آدمی کے دل میں حیا ہوتی ہے تو اس حیا کی وجہ سے آدمی گناہ کرنے سے اتراتا ہے، اس حیا کی وجہ سے آدمی شرماتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو کیسے لگے گا۔ کوئی آدمی ٹوپی اور جبہ پہنا ہوا ہو، ٹیکس کے سیٹ لائن کے اندر جا کر کھڑا ہونے کے لیے اس آدمی کے اندر حیا آتی ہے کہ اس لباس کے اندر میں ٹکٹ خریدتا ہوا درست نہیں لگتا، تو آدمی کو یہ جبہ اور یہ ٹوپی اس کی حیا دلاتی ہے کہ اس حیا کی وجہ سے آدمی فلم کی لائن میں لگنے سے بچتا ہے۔ تو یہ حیا ہے جو آدمی کو ابھارتی ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی فلم دیکھنے سے بچتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب بچا تو اس کا ایمان حفاظت رہتا ہے۔ جب آدمی کے اندر حیا نہ ہو تو وہ بے حیا آدمی جا کر لائن میں کھڑا ہوتا ہے اور لے کر گندے مناظر دیکھتا ہے اور اس کا ایمان خارج ہو کر نکلتا چلا جاتا ہے۔ ایمان ایک کٹوری کے اندر رہنے کی طرح دل میں رہتا ہے۔ جب اگر اس کو کوئی آدمی بے حیا بنتا ہے تو بے حیا بننے کی وجہ سے ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، بے حیا بننے کی وجہ سے آدمی کا ایمان نکلتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے ہاتھ میں غبارہ ہوتا ہے، ایک غبارہ جس کو انڈا کہا جاتا ہے، ہوا کا انڈا ہوتا ہے، جب تک اس کو تھامے بچہ رکھتا ہے وہ انڈا حفاظت سے رہتا ہے، وہ غبارہ حفاظت سے رہتا ہے۔ جب بچے کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے اندر سے ہوا نکلتی چلی جاتی ہے، اس ہوا کی نکلنے کی وجہ سے اس انڈے کی حالت پوری کی پوری بدتر ہو کر نیچے کی طرف پڑ جاتی ہے۔ عین اسی طریقے سے جب آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ آدمی مسجد والا بنتا ہے، جب آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ آدمی نبی کی سنتوں والا بنتا ہے، جب آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کا حصہ اگر اٹھا لیا جائے تو وہ مکمل مسلمان نظر آتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے تو وہ حیا ختم ہونے کی وجہ سے آدمی گندے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ آدمی کے اندر سے ایمان حیا نکلتی ہے تو وہ آدمی گناہ کرنے کے اندر اتراتا نہیں، گلیوں کے اندر کھڑے رہ کر اس آدمی کو گالیاں دینے سے اس آدمی کو شرم نہیں آتی۔ اس آدمی کے اندر سے حیا ختم تو ایمان بھی ختم ہوتا ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے الحیاء، حضور کے ارشاد عالی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ دین، حیا مکمل کا مکمل دین ہے، حیا مکمل کا مکمل دین ہے۔ تو حیا کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں شرماتی ہیں تو حیا ہے، اگر کوئی نہیں شرماتی تو حیا نہیں ہے۔ شرم تو ہر مرد کے اندر بھی ہونا ہے اور عورت کے اندر بھی ہونا ہے۔ شرم علیحدہ چیز ہے، حیا علیحدہ چیز ہے، یہ دونوں علیحدہ ہیں۔ حیا ہوتی ہے تو اس حیا کی وجہ سے آدمی دین سے حفاظت کرتا ہے، دین کے اندر بچتا ہے، اور شرم اس آدمی کو جسم کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو حیا کا ہونا ضروری ہے۔
حیا ہو تو ایمان سلامتی، اگر حیا نہ ہو تو ایمان کی سلامتی نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر حیا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے اندر حیا کو لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیا آ جائے تو آدمی کا ہر حصہ بن جاتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے حیا ضروری ہے، اور حیا کے لیے قرآن ضروری ہے، اور حیا کے لیے قرآن ضروری ہے۔ آدمی جتنا قرآن سے واسطہ بڑھاتا ہے، آدمی کا جتنا واسطہ اللہ سے بنتا ہے، آدمی کا جتنا واسطہ رسول اللہ سے بنتا ہے، تو اس آدمی کے حیا اتنے اندر پیدا ہوتی ہے، اس آدمی کے اندر اتنی حیا پیدا ہوتی ہے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت میں جائے ہوئے کچھ نوجوانوں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو ملیں گی ایک نوجوان تھا جو داڑھی منڈا ہوا کرتا تھا، ایک نوجوان تھا جو گلیوں میں کھڑے ہوئے کر بیڑی اور سگریٹ پیا کرتا تھا، ایک نوجوان تھا جو گالیاں دیا کرتا تھا، ایک نوجوان تھا جو جا کر آپ کو ٹی وی کسی تھیٹر کے باہر کھڑا ہونے والا تھا، جب جا کر آتا ہے تو حضور کی نسبت اس سے لگتی ہے، اللہ کی نسبت اس سے لگتی ہے، اس کی وجہ سے اس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے، قرآن کی رغبت اس کے دل کے اندر آتی ہے، ایمان کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی جو پہلے ٹیکس کے لائن میں کھڑا ہوا کرتا تھا، اب 40 دن کے بعد آنے کے بعد یا 4 مہینے سے آنے کے بعد اب اس نوجوان کو تھیٹر کی لائن میں کھڑا ہوا آپ نہیں پاؤ گے۔ یہاں پر اس آدمی کے اندر ایمان حیا ختم ہو چکی تھی، اب یہاں گیا جب اللہ سے رغبت بڑی ہے تو اس آدمی کے اندر حیا بڑی ہے، اس آدمی کے اندر حیا پیدا ہوئی ہے، تو اس حیا کی وجہ سے وہ آدمی اب تھیٹر کی لائن میں کھڑے ہونے سے شرماتا ہے، وہ آدمی پہلے کی طرح گالیاں دینے سے شرماتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حیا کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور حیا کو گھٹایا بھی جا سکتا ہے۔ حیا بڑھتی ہے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، حیا گھٹتی ہے تو ایمان نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اور حیا اور ایمان کا بہت ہی تعلق ہے، بہت ہی بڑا تعلق ہے۔ ایک حدیث اور ہے جس میں حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا اور ایمان میں سے، حیا ایمان میں سے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ایک حدیث ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بارہا عرض کر چکا ہوں، اسی حدیث کو میں آپ کے سامنے دہرا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل کے اندر راگی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا ہوا ہوگا تو اس آدمی کو اللہ رب العزت جنت عطا کریں گے۔ جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے ذرے کے برابر بھی ایمان بچا ہوا ہوگا تو اس آدمی کو اللہ رب العزت جنت عطا کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ رائی کے دانے کے ذرے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر دنیا سے جانا ہے۔ اتنا ایمان بھی اگر بچ جائے گا تو اللہ جنت عطا کریں گے۔ تو ایمان کو بچانا ہے تو بچانے کے لیے حیا کا ہونا ضروری ہے۔ حیا رہے گی ایمان بچے گا، تو ایمان بچے گا تو اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا۔ ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کے لیے حضور کے طریقوں کی ضرورت ہے، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ، امت کا ایک بہت ہی بڑا طبقہ قرآن سے ناواقف ہے، امت کا ایک بہت ہی بڑا طبقہ قرآن سے ناواقف ہے، جس قرآن کو اس امت کے لیے اتارا گیا تھا تاکہ یہ امت اگر راستے پر چلنا ہو، دین پر چلنا ہو، کس انداز سے چلے، کیا راستہ اختیار کرے، تو اللہ رب العزت نے قرآن عطا کیا تھا۔ جناب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر لمحات تھے، اس وقت صحابہ آپ کے پاس جمع تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے 2 باتیں بتا کر گئے اور فرمایا کہ ان 2 باتوں کو تھامے رکھو، ان 2 باتوں کو تھامے رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن، دوسرا حدیث، ایک قرآن دوسرا حضور کی سنت، 2 چیزوں کو آدمی جب تک تھامے رکھے گا کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا میسیج ہے۔ حضور اس وقت ہمیں میسیج دے کر گئے جو آج تک ہمیں برابر معلوم ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو پکڑے رکھا تو آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان کے اندر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے قرآن کو تھاما تھا، قرآن پر عمل کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے کامیابی دی ہے، اللہ رب العزت تمام پریشانیوں سے نکالا ہے۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، آج کل جو حالات ہمیں ہیں وہ سارے حالات صحابہ کو بھی تھے۔
جتنے حالات صحابہ کی زندگیوں میں تھے وہ حالات تو ہماری زندگیوں میں اتنے نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے جتنے حالات ہیں ان سے نکلنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ صحابہ کی زندگی ہمیں مل جائے گا، صحابہ کی زندگی کے اندر ہمیں مل جائے گا۔ آج کھانے کا ٹینشن ہے تو وہ صحابہ کے دور میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت صحابہ کے دور کے اندر سے دکھاتے ہیں کہ میرے صحابہ کے اندر یہ ایک وقت وہ تھا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، لیکن ان کا ایک عمل کیا تھا؟ حضور کی سنتوں کی پابندی تھی، حضور کی سنتوں کی پابندی تھی، نمازوں کی پابندی تھی، کلام اللہ کو سیکھنے کا شوق تھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ایک شوق تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، باہر سونے کا تاج پڑا ہوا تھا یا سونا پڑا ہوا تھا جس کو وہ پیر سے مارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ وہی صحابی تھے جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے یہ حالات ہوتے تھے کہ اپنی کمر جھک جاتی تھی۔ آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کے لیے اس آدمی سے نہیں ہوتا، یہ حالات صحابہ کے اندر تھے تو جھک جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے لیے ایک پتھر اٹھا کر باندھ لیا جاتا، ایک پتھر اٹھا کر رکھتے اور اس کو گول باندھ لیتے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارا بدن صحیح طور سے کھڑا رہے۔ ایسے صحابہ کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا، لیکن جب قرآن پر ان کا عمل رہا، حدیث پر ان کا عمل رہا، سنت کے مطابق زندگی رہی تو اللہ رب العزت وہ دن بھی دکھایا جس دن کو آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر جاؤں کہ میری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، ہر آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے، اسی لیے آدمی کماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، رزق اللہ رب العزت دینے والے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میسیج آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے میسنجر بنا کر دنیا کے اندر اتارا ہوا تھا۔ ہر سلیوشن کا اگر کوئی جواب ہونا ہے تو وہ سلیوشن حضور کی زندگی کے اندر دیکھ لیا جائے تو وہ ہمیں سلیوشن مل جائے گا، اس کا جواب مل جائے گا۔ تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جواب دیا، کیا جواب ہے؟ فَاتَّبِعُونِی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل ہے، حضور کی زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہے، جو زندگی ہے، جو طرز ہے، اس کو فالوور بن جاؤ۔ جو آدمی حضور کی زندگی کو فالوور بنتا ہے، کیسے فالوور بننا ہے؟ پارہ نمبر 1 اٹھاؤ، صفحہ نمبر 3 اٹھاؤ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیسے فالوور بننا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کی طرح فالوور بنو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو کیا کرو؟ آمنو، ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لائیں؟ اللہ رب العزت نے ایک ایگزامپل دیا اور فرمایا کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، صحابہ کی کاپی کرنے والے بن جاؤ۔ اے اللہ، صحابہ کی اگر ہم کاپی کریں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کا حشر کیا ہوا تھا اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کا حشر کیا تھا؟ پہلا پارہ صفحہ 1 کھولو اور اس کے اندر پہلی آیت دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر جتنا ٹینشن تھا، اے اللہ ٹینشن کا کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کامیاب ہیں تو ان کی زندگی کو کھنگال کر دیکھو، پہلے ان کے اندر حالات کیا تھے، اب ان کے آخر زندگی کے اندر حالات کیا ہیں۔ مال کا ٹینشن تھا تو اللہ نے دور کیا تھا، کیوں دور کیا تھا؟ حضور کی اتباع کی وجہ سے دور کیا تھا، قرآن کی وجہ سے دور کیا تھا۔ آج ہم لوگوں کو جتنی ٹینشن ہے، اس ٹینشن کو بھگانے کا ایک ذریعہ، اس ٹینشن کو نکالنے کا ایک ذریعہ، ان پریشانیوں کو نکالنے کا ایک ذریعہ وہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ اس قرآن کو اگر ہمارے دلوں کے اندر لا لیا جائے، اس قرآن کے مطابق اگر ہماری زندگی آ جائے تو اللہ رب العزت کی مدد، وہی مدد جو صحابہ کے دور میں تھی، وہی اللہ رب العزت کا رحم جو صحابہ کے اوپر ہوا کرتا تھا، آج بھی ہم پر آ سکتا ہے۔ اللہ وہی موجود ہے، صحابہ وہی تھے، اور اللہ رب العزت نے جس نبی کو اس وقت بھیجا تھا آج تک وہی نبی آج تک ہمارے اوپر پڑا ہوگا، آج تک ہمارے نبی ہیں۔ ورنہ آج ہمارے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کے جو احوال ہیں ان حالتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے ایک جگہ حضور نے فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا میری امت
بنی اسرائیل جو قوم ہے اس کے برابر ہو کر چلے گی، کیونکہ بنی اسرائیل سے بدتر قوم آج تک کوئی نہیں گزرے۔ ہر قسم کے گناہ بنی اسرائیل کے اندر موجود تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے برابر ہو کر میری امت چلے گی۔ کتنی برابر ہوگی میری امت بنی اسرائیل سے؟ حضور نے فرمایا کہ جوتے کا جو تسمہ ہوا کرتا ہے، اس تسمہ 1 نمبر کے آپ جوتے لو تو 2 جوتے آپ کو ملیں گے، سیدھا اور دایاں۔ اگر 1 جوتا لو تو اس جوتے کا سائز اور دوسرے جوتے کے سائز میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، دونوں جوتے برابر ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میری امت گناہوں میں اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ بنی اسرائیل کے برابر ہو جائے گی، اتنی میری امت بڑھ جائے گی۔ آپ کے سامنے حالات موجود ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے اندر گناہ بڑھے تھے تو اس وقت اللہ کا عذاب آسمان سے اترا تھا، اللہ رب العزت نے سالوں کا عذاب دیے رکھا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر اتنے گناہ ہونے کے باوجود آج ہر آدمی ہر گناہ کے اندر مبتلا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی گناہ کے اندر، چاہے جان کر مبتلا ہو یا انجانے میں مبتلا ہو، ہر آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر ایسے نہیں آیا جیسے پچھلی قوموں پر آیا ہوا تھا۔ کیوں نہیں آیا تھا؟ بس حضور اکرم کی ایک دعا کی بدولت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی بدولت نہیں آیا ہے۔ آج ہم جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں اسی رحمت للعالمین کی ایک دعاؤں کا صدقہ ہے، ایک دعا کی وجہ سے آج ہم یہاں پر دنیا کے اندر موجود ہیں، ورنہ کون سا گناہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ بے حیائی کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، اتنی بے حیائی ہو گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کی علامتوں کو جو حضور نے بیان فرمایا اس کے اندر اتنی بے حیائی کا حضور نے فرمایا، کاسیات عاریات، نساء کاسیات عاریات۔ حضور نے فرمایا کہ بے حیائی قیامت کے قریب اتنی ہوگی کہ عورت کپڑے تو پہنی ہوگی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، جتنی لڑکیاں راستوں پر گھوم رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، بظاہر وہ کپڑے تو پہنی رہیں گی لیکن اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتی ہیں کہ ان کا کپڑا پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے عورت کی حیا نکل جاتی ہے، عورت کی شرم نکل جاتی ہے، اس کا جسم کھل کر بدن باہر نکلتا ہے، تو عورت کپڑے پہنے ہوئے ہے، پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہے۔ یہ حدیث کے اندر حضور نے فرمایا آج ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے، بد نظری ہمارے اندر موجود ہے، گالیاں ہمارے اندر موجود ہے، چوری ہمارے اندر موجود ہے، زنا ہمارے اندر موجود ہے، ہر قسم کا گناہ آج موجود ہے۔ کون سا گناہ ہے جس سے ہم چھٹکارا پا رہے ہیں؟ ہر گناہ اس امت کے اندر موجود ہے۔ ناپ تول کا گناہ جو پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا آج وہ گناہ موجود ہے۔ لواطت کا گناہ جو پہلے زمانے کے اندر موجود تھا اس وقت تو حکومت نے اس کو اجازت دے رکھی ہے۔ ہر قسم کا گناہ اس وقت دنیا کے اندر عام ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اگر بچائے رکھا ہے تو یہ حضور کی دعا کی بدولت ہے۔ حضور کا انتقال ہو رہا تھا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں، حضرت اسرائیل آ کر کھڑے ہوئے تھے اور انہیں عرض کیا تھا اللہ آپ سے ملاقات کے شوقین ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکال لی جائے گی، اگر آپ اجازت نہ دیں تو آپ کی روح نہیں نکالی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے وہیں پر مشورہ کیا تھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کا کیا ہوگا، میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری باتوں کی قیامت تک کی اطلاع دے دی تھی اور سارا علم اللہ رب العزت نے دے رکھا تھا کہ یہ امت کیسے گمراہی کے اندر چلی رہے گی، ہر قسم کو اللہ نے بتایا رکھا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد میری امت جب گناہوں پر آ جائے گی تو اس کی وجہ سے کہیں میری امت کو اللہ وہ عذابات نہ دے دے جو عذابات پہلی امتوں کے اندر آ چکے تھے، وہ عذابات کہیں لوٹ کر نہ آ جائیں۔ اس لیے حضور کے اندر ایک تڑپ تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے دے دیا کہ میں تمہارے جانے کے بعد تمہاری امت کا نگہبان ہو، اس کی امت کی حفاظت تھی، تو اس لیے آج تک ہم امت کی حفاظت کے اندر موجود ہیں۔ بس ضرورت ہے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ذریعہ ہے قرآن ہے، بس اسی قرآن کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، بس اسی ہی قرآن کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ قرآن اگر ہمارے اندر آ جائے گا،
قرآن کی زندگی آ جائے گی تو اس وقت کی جتنی پریشانیاں ہیں ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو جائے گی۔ اس وقت کی جو سب سے بڑی دو پریشانیاں ہیں، سب سے بڑی دو پریشانیاں ہیں، ایک مال کی کمانے کی ہوس ہمارے اندر موجود ہے، دوسرا اولاد کی تربیت کی بات موجود ہوتی ہے۔ دو باتیں اگر کسی آدمی کو مل جائے، سکون کا مال اگر کسی آدمی کو مل جائے، حلال مال کسی آدمی کو مل جائے، اور کسی آدمی کو فرما بردار اولاد مل جائے، تو اس آدمی کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، اس آدمی کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان دونوں کے پیچھے اتنا لگے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط ہے، کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط ہے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں آتا۔ آدمی مال کمانے کے اندر اتنا پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا آدمی بھوکا ہو کر مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ حلال مال کما رہا ہوں یا حرام مال کما رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حرام مال ہے یا حلال مال ہے، بس آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس آنے والا مال حلال ہے، چاہے وہ جھوٹ بولے یا ڈنڈی مارے، بس آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ حلال مال ہے۔ حلال مال سوچ سوچ کر کمانے کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایک پیسہ تو میرے پاس اس مال کے اندر حرام کا نہیں آ گیا، سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر کوئی بچہ دکان کے اندر چلا جائے اور جا کر کوئی چیز خرید کر آتا ہے، اگر دکاندار بھول کی وجہ سے پیسہ نہ لے تو آدمی واپس آ جائے تو ماں باپ فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ تو عقل مند ہے، میرا بچہ عقل مند ہے، یہ عقل مندی نہیں، یہ حرام مال گھر کے اندر آ رہا ہے۔ اور وہ حرام مال جب پیٹوں کے اندر جاتا ہے، آدمی کے اندر جاتا ہے، تو اس آدمی کے اندر دین کا جذبہ نہیں بلکہ حرام کاری کا جذبہ اس آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، گناہوں کا جذبہ اس آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو 1000 روپے لوٹانا تھا، گنتا تو 1000 روپے ہے لیکن 100 روپے دبا لیا، 900 روپے اس کے حوالے کر دیا، سو خوش ہو جاتا ہے کہ میں آج 100 روپے کما لیا، 100 روپے مجھے بچ گئے، بس اس سے خوش ہوتا ہے۔ کسی کا مال مارنے کی وجہ سے کوئی آدمی عقل مند نہیں بنتا، وہ آدمی اپنے آپ کے لیے جہنم کا گڑھا کھودتا ہے، اپنے آپ کے لیے جہنم کا گڑھا اس کے لیے تیار کرتا ہے، خود کے لیے جہنم کا گڑھا آدمی تیار کرتا ہے۔ جبکہ حضور کی محنت دیکھو، حضور کا طریقہ دیکھو، حضور نے جو محنت کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی، صحابہ ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان لانے کے باوجود صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں صرف ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے ہے، اور ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کو صحیح طور سے اپنائیں اور اس ایمان کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان کو شیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا اسٹوریج ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو جب دوسروں کو دینا ہو تو اس سے پہلے وہ صحیح کاپی ہمارے پاس ہو تو اس کاپی کی ہم اس کو نقل دے سکتے ہیں۔ ایمان اگر صحیح ہمارے پاس ہو تو اولاد کو اس کی نقل ہم دے سکتے ہیں کہ ایمان کے اندر صحیح چیزیں کیا ہیں اور غلط چیزیں کیا ہیں، یہ اولاد کو سکھایا جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے، میری اولاد کے اخلاق اچھے ہو جائے، اس کا بول اچھا ہو، اس کا لکھنا اٹھنا بیٹھنا سونا ہر ایک چیز اچھی ہو جائے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میرے بچے کی تربیت اچھی ہو جائے، اور خود اپنے بچوں کو جو تربیت دیتا ہے سوچتا نہیں کہ میرا بچہ کہاں سے بگڑ رہا ہے۔ آدمی کا جو بچہ، ہر بچہ جو بگڑتا ہے اور وہ بچہ بنتا ہے تو اپنی ماں کے گھر سے بنتا ہے اور اپنی ماں کے گھر سے بگڑتا ہے۔ بچے کے بننے اور بگڑنے کا ذریعہ خود اس کا گھر ہوتا ہے، اور آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور اس کو بچہ سنتا ہے، بچہ کیچ کرتا ہے۔ بچے کا ذہن ایک اسپنج کی طرح ہے، ایک جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کا بچے کا ذہن ایک خالی اسپنج کی طرح ہوتا ہے۔ اسپنج کو آپ اچھے پانی میں ڈالو، اسپنج اس کو بھی چوس لے گا، اگر اسی اسپنج کو اٹھا کر ایک گندی نالی کے پانی میں ڈال دو تو وہ اسپنج اس گندی کے نالی کے پانی کو بھی چوستا ہے۔ تو یہ اسپنج ایک بچے کا ذہن ہے، جس طریقے سے اسپنج پانی کو چوستا ہے اس کے اندر تمیز نہیں ہوتی فرق کرنے کی کہ اچھا ہے یا خراب ہے۔ عین اسی طریقے سے بچوں کے اندر سکت نہیں ہوتی، بچوں کے اندر سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ اچھا ہے یا خراب ہے۔ بچے صرف دیکھتے ہیں، ماں باپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر ان کے اندر سے اخلاق کو چوستے ہیں اور اسی اخلاق کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اسی اخلاق کو وہ نکال کر اپنے آپ سے پیش کرتے ہیں۔
جب ماں باپ گھر کے اندر بیٹھے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولتے بھی نہیں بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائے تو اس آدمی کے آنے کے بعد گھر کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، بچے سے جواب دلواتا ہے، جا بول کہ ابو نہیں ہے۔ باپ بچے کو سکھاتا ہے کہ دیکھ جھوٹ نہیں بولنا، باپ خود کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، پھر اندر سے اس باپ بچے کو میسج دیتا ہے کہ دیکھ جھوٹ بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ باپ بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا طریقہ ہوتا ہے، میں اندر ہوں تو اس کے لیے باپ تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ جا کر اس طریقے سے جھوٹ بولنا چاہیے۔ بچہ جا کر اب جھوٹ بولتا ہے تو بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ کس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ باپ اگر اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، ایک شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہے، بچے سامنے موجود ہیں، گھر کے اندر موجود ہیں، ایل فیل گالیاں بک رہا ہوتا ہے، بیوی کو مار رہا ہوتا ہے، بچہ دور سے بیٹھ کر اس منظر کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس منظر کو سیو کرتا ہے، اس کی میموری کے اندر ساری باتیں سٹور ہوتی رہتی ہیں، جمع ہوتی رہتی ہیں کہ مجھے بڑا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کردار نبھانا ہے، میری بیوی کو کس انداز سے مارنا ہے۔ یہ انداز اس بچے کے ذہن میں اب سے جمع ہو رہی ہے، اب سے یہ انداز اس کے بچے کے اندر جمع ہو رہی ہے، کس انداز سے بیوی کو گالیاں دینا ہے، کیا کام کرنا ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے ذہن میں جمع ہوتی ہیں۔ جب آدمی اپنے بچوں کے سامنے بیوی کی عزت نہیں کرتا، اس کو گالیاں دیتا ہے، تو بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کی اوقات اس گھر کے اندر جوتی کے برابر میں نہیں ہے، چلو میں اپنی ماں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہوں۔ جب کبھی ماں اپنے بچے کو مارتی ہے تو یہ وہ گالی ریٹرن کرتا ہے جو گالی اس نے باپ سے سنی ہوئی تھی۔ جب باپ سے گالی سنی ہوتی ہے تو وہ گالی کو اٹھا کر ماں کو ریٹرن کرتا ہے۔ اب باپ پکڑ کر مار رہا ہوتا ہے، بچوں پر خامخواہ ظلم کرتا ہے کہ یہ گالی تو دیتا ہے، بچہ گالی دیتا نہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی گالیوں کا انبار لے کر پیدا نہیں ہوتا، بچہ دنیا کے اندر آ کر سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ دنیا کے اندر آ کر بگڑ رہا ہوتا ہے، اور بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ باپ ہوا کرتا ہے۔ بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ باپ ہوا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی تربیت کو بھیجا جاتا ہے جو گالیاں بکنے والے ہوں، جو گندے عادات والے ہوں، گنجے اطوار والے ہوں۔ ایسے کے ساتھ جب باپ اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے تو وہی طریقے بچوں کے اندر آتے ہیں اور اس طریقوں کا وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ آج بچے کے اوپر اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی بچہ ان گالیوں کو اس باپ کے اوپر ریپیٹ کرتا ہے، وہی گالیوں کو ریپیٹ کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے اپنے بچوں کو ضرورت ہے صحیح ایمان دینے کی، صحیح طریقے سے ایمان دینا ہے۔ تو ایمان دینے کے لیے سب سے پہلے خود سدھرنا ہے، خود اپنے آپ کی زندگی کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے بس ایک ذریعہ ہے، قرآن ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیاں کامیاب ہیں۔ قرآن کو اپناتا ہے آدمی تو زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ کچھ 2-3 دن پہلے ایک ہمارا پروگرام ختم ہوا، جس پروگرام کے ذریعے سے ایک نیا طریقہ، ایک اچھا انداز، اتنا آسان انداز کہ ہر آدمی قرآن پڑھنے کے لیے تیار تھا، ہر آدمی قرآن پڑھا کرتا تھا۔ جس آدمی کو قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا تھا وہ آدمی بھی قرآن پڑھ لے، ایسا ایک طریقہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے بھی پیش ہوا، جس طریقے کی وجہ سے کئی افراد ہیں جن کو قرآن پڑھنا آ گیا۔ اس طریقے کو اگر باقی رکھا جائے تو اس طریقے کو باقی رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر قرآن آئے گا، اللہ کا قرآن پڑھنے آئے گا۔ میں ایک مرتبہ گجرات میں جماعت میں تھا تو وہاں پر ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھے میاں ہیں قرآن لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھے میاں قرآن لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم گزر رہے تھے، دیکھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، تو سامنے سے گزرے تو ان کی ایک آواز میرے ذہن میں پڑی جو آج تک میں اس واقعے کو بھولا نہیں ہوں، آج تک میں اس واقعے کو بھولا نہیں ہوں۔ بس اس ایک بوڑھے میاں کا وہ واقعہ مجھے آج بھی یاد رہا ہے۔ وہ بوڑھے میاں قرآن کھولے ہوئے ہیں، لائن پر ایک ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی سچ ہے، اور دوسرے پر پھیر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے۔ ان کو پڑھنے نہیں آ رہا لیکن ایک شوق پڑھنے کا ہے، تو اس پڑھنے کے شوق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جتنا آیا وہ کر رہا ہے۔ لیکن آپ حضرات نے دعا کر رہے ہوں گے، کئی مرتبہ دعائیں کی جاتی ہیں، اے اللہ ہدایت کی ہوا ہمارے شہر میں پھیلا دے، ہدایت کی ہوا ہمارے شہروں میں پھیلا دے۔ عام طور پر دعائیں کرتے ہیں، غالباً یہ دعا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، غالباً یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت شہر کے اندر ایک وہ ماحول لایا ہوا تھا۔ کچھ دنوں پہلے وہ منظر دیکھنے کو ملتا تھا کہ جس طریقے سے بچے
بیگ اٹھا کر اسکولوں کو جایا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے جس طریقے سے تڑپ کے ساتھ اسکول جایا کرتے ہیں، ایسا ایک منظر بڑوں کا دیکھنے کو ملتا تھا کہ وہ کتابوں کو اٹھا کر عربی پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ منظر کسی آدمی کو لوٹ کر نہیں ملتا، یہ منظر کبھی لوٹ کر نہیں ملتا۔ عام طور پر ہمیں بڑے افراد کہا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے وہ موقع کبھی کسی کو نہیں ملتا، موقع جو ہاتھ سے نکلتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ موقع دوبارہ نصیب کیا کہ ہمارے بوڑھے افراد ہو یا بوڑھی مائیں ہو یا نوجوان افراد ہو، آئے اور الحمدللہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہے، سیکھے۔ اور اس طریقے کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اس طریقے کو باقی رکھ کر قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کے قرآن پڑھنے نہ آنے کے باوجود اللہ رب العزت اس کے زیادہ توجہ کرتے ہیں، اللہ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک گھر کے اندر بچی ہو، چھوٹی ننھی سی بچیاں ہوتی ہیں، وہ بچیاں روٹی بناتی ہیں، ماں اگر روٹی بنا رہی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، بچی جاتی ہے ایک چھوٹا سا آٹا لیتی ہے اور اس سے ایک روٹی بناتی ہے، کبھی زمین پر رکھتی ہے، کبھی گندا کرتی ہے، تو وہ روٹی کا آٹا چھوٹی بچی کے ہاتھ میں ہے لیکن سارے کی ساری گندی ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ایک نشان بنا کر بچی تھپکنے کے بعد ماں کے حوالے کرتی ہے کہ امی اس کو سیک کر دے دو۔ ماں اس کو لیتی ہے اور بچی کی دل رکھنے کے لیے بس اس روٹی کو گرم کر کر، اس روٹی کو سیک کر بچی کے حوالے کرتی ہے۔ تو اس روٹی کو لے کر بچی باپ کے پاس جاتی ہے، ابو میں نے بھی روٹی بنا دی ہے، ابو میں نے بھی روٹی بنا دی ہے۔ وہ روٹی کھانے کے قابل تو نہیں ہوتی لیکن باپ کو یہ پسند نہیں آتا کہ میں اس روٹی کو اٹھا کر پھینک دو یا اس روٹی کے لیے میں اگنور کر دو، میں اعراض کر لوں۔ باپ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ روٹی کھانے کے تو قابل نہیں ہوتی لیکن باپ اس روٹی کو پسند کرتا ہے اور لے کر رکھتا ہے اور اپنی بچی کو، اپنی گڑیا کو اٹھا کر گود میں بٹھاتا ہے اور کھلاتا ہے اور اس سے خوشی سے بات کرتا ہے۔ عین اسی طریقے سے جب بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جب پڑھنا نہ آئے پھر کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پڑھنا نہیں آتا لیکن پھر بھی دیکھو کتنی کوشش، پھر بھی دیکھو کتنی کوشش ہے۔ جیسے ایک گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں تو وہ بچے اگر جا کر کہیں کھانا پک رہا ہو، اگر بچہ جا کر چمچہ لے کر ہلانے کے لیے کھڑا ہو جائے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو سارے گھر والوں کو جو آدمی دیکھے تو وہ کہتا آؤ دیکھو ہمارے گھر کا بچہ کیا کام کر رہا ہے۔ سارا گھر شوق سے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے۔ چھوٹا سا ننھا بچہ، اس کو کچھ کرنے کے لیے نہیں آتا لیکن وہ بچہ کچھ تو کر رہا ہے، سارے شوق سے دیکھتے ہیں، ایک پیار سے دیکھتے ہیں تو اس کے کام کو پسند کرتے ہیں۔ عین اسی طریقے سے جب بندہ قرآن صحیح پڑھنے نہ آئے لیکن اٹک اٹک کر بھی پڑھ رہا ہو، پڑھنے کا شوق دل کے اندر ہو تو اللہ پیار سے دیکھتے ہیں میرا بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، میرا بندہ میری کتاب پڑھنے کے اندر لگا ہوا ہے، اس کو پڑھنے نہیں آ رہا، صحیح نہ پڑھے لیکن شوق تو اس کے اندر موجود ہے، یہ پڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہے۔ اللہ پوری پیار کے ساتھ بندوں کو دیکھتے ہیں۔ اس پیار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس پیار کو اللہ کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے طرف نظر کرم فرما لے، یہی ہمارے لیے بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی نظر ہمارے طرف متوجہ ہو جائے، یہ ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں تاکہ قرآن کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت کریں اور حیا کو ہمارے اندر پیدا کریں تاکہ جب جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں کلمے کے ساتھ موت عطا فرمائے، کلمے کی زندگی اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے اور آخرت میں ہمیں اللہ رب العزت جنت عطا کرے۔ اس لیے انشاءاللہ تقریباً 2-3 دن بعد یہاں پر بھی الحمدللہ آپ کی مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ وہ ترتیب شروع کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے بس ایک گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے شوق کے ساتھ آئیں، رغبت کے ساتھ آئیں اور آ کر قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے کوشش کریں اور آنے کے بعد قرآن کو سیکھیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن آ گئے پھر دوسرے دن کام پر چلے گئے، تیسرے دن آئے پھر کبھی کچھ کام میں چلے گئے یا آرام کی ضرورت تھی سو گئے یا کچھ اور کام کے اندر مصروف ہو گئے۔ پابندی سے کام کریں کیونکہ پابندی کے ساتھ جب کام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی پر اثر کرتا ہے۔ آپ نے بوریل یا نل دیکھا ہوگا تو اس کے پاس اگر ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہو، ایک ایک پانی قطرہ ٹپک رہا ہو تو اس ایک قطرے کی وجہ سے وہ ایک قطرہ نل سے نکل کر جہاں پر زمین میں گرتا ہے
تو ایک قطرہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایک ایک قطرہ جب گرتا ہے تو وہاں کا تھوڑا سا حصہ نیچے سوراخ بن جاتا ہے، پانی کے پڑنے کی وجہ سے سوراخ بن جاتی ہے۔ وہ ایک قطرہ ہمارا معمولی نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک ایک قطرہ جب ملتا ہے تو وہ سمندر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے ایک ایک دن کی پابندی کی ضرورت ہے۔ ایک ایک دن کی اگر پابندی کے ساتھ اگر ہم شوق کے ساتھ آئیں تو اللہ کا قرآن ہمیں بھی آ سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کے امام صاحب کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ صلاحیت آپ کے اندر بھی موجود ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، بس ان کے طریقے سے لگن ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جس شوق سے قرآن کو حاصل کیا ہے اس شوق کو لانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ شوق ہمارے اندر آتا ہے تو ہم بھی اس طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے سے قرآن کو پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔